میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پہ نعمتیں ہیں، اللہ کے ہاں نعمتوں کے حوالے سے ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر اس کی نعمتوں کا کفر کیا جائے، اور کفر ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کیا جائے، وہ انسان کے عمل سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بات کرنی بھی پسند نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم میری نعمتوں کا کفر کرو گے، اللہ نے بات کرنی بھی پسند نہیں کی، اللہ نے کہا کہ you know about my عذاب، عذاب علیم، عذاب شدید، تم میرے عذاب کے بارے میں جانتے ہو۔ اس کائنات کے اوپر یہ کتاب اللہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے نہ صرف اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اپنی حالت زار سے نکلا جا سکتا ہے، ذلت اور رسوائی سے بچا جا سکتا ہے، بے حیائی اور بدکرداریوں سے بچا جا سکتا ہے، قرب الہی کا اختیار کیا جا سکتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے دوزخ سے بھی بچا جا سکتا ہے، جنت میں بھی جانے کا سامان فراہم کرتی ہے، اور ابدی حیات کی یہ ضمانت دیتی ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنے قول، فعل اور عمل سے نظر انداز کیا تو میرے اللہ کا عذاب تو آن کھڑا ہے۔ اگر ابھی بھی آنکھیں نہیں کھل رہی تو میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں کے پھر اپنا محاسبہ کیجئے۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی کی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ پھر اپنی فکر کریں کہ کہیں یہ دل مردہ تو نہیں ہو چکے، اور اگر ابھی بھی ایمان کی روش دلوں میں باقی ہے تو اللہ کے اس قرآن کی طرف رجوع کیجئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں پروفیسر عبد الرحمن صاحب، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم اغفر لنا وارحمنا ورزقنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما لا باس طهورا ان شاء الله، لا باس طهورا ان شاء الله۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر مسلمين في كل مكان، اللهم انصر مجاهدين في كل مكان، اللهم انصر نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فلسطین کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مجاہدین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان کے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ ان کا حامی و مددگار ہو جائیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ مجاہدین کو ہمت، طاقت اور قوت عطا فرمائیے کہ وہ دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ جبرائیل کے ذریعے میدانوں میں نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ فوت شدگان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد، مدارس، علماء کرام، ہماری ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی مدارس، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرہ حضرات کی، علماء کرام کی، خطبہ حضرات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے اور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ روزگار کے حوالے سے جو پریشان ہیں ان کو روزگار عطا فرما، رزق حلال اور رزق کثیر عطا فرما۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.